نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. کلمہ پڑھ لینے کے بعد دو باتوں کا خیال رکھنا ہر مسلمان کی ضرورت ہے. ایک نماز، دوسرا اللہ کی راہ میں خرچ. اللہ کی راہ میں خرچ اگر خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا، غریبوں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مساجد پہ، مدارس پہ اللہ کے دین کو مضبوط نہ کیا، خدا نہ خواستہ آپ کرتے ہیں، میں شک نہیں کرتا، بڑا پیسہ نشاور کرتے ہیں. یہ رمضان کے آخر میں عید والے دن جب یہ ہمارے پاس ایک ڈبہ پڑا، وہاں پہ میں پرچیاں کھول کے دیکھتا ہوں، ماشاءاللہ بار لگے ہوتے ہیں، لوگ آتے ہیں، سفیر آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں، وہ پیسے لے کر جاتے ہیں، آپ ان کا تعاون کرتے ہیں، اللہ اپنی رحمت سے قبول فرمائے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر میں نے وہ اللہ کی راہ میں نشاور نہ کیا تو سنو، فتقوا بہا جباہہم، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی پیشانیوں کو داغے گا. کیسے پیشان جباہہم، پیشانیاں داغی جائیں گی، وجنوبہم، پہلو داغے جائیں گے، وظہورہم، اور پشتیں داغی جائیں گی. کیوں؟ سوچیں یہ پیشانی کو کیوں آگ سے داغا جائے گا؟ کوئی ادھر سے غریب سامنے آیا تو اس اللہ کے بندے مال والے نے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ منہ پھیرتا ہے. کوئی غریب سامنے سے آیا کہ کہیں مانگ نہ لے، اللہ قیامت کے دن فتقوا بہا جباہہم، اس لیے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا. کیسے داغے گا؟ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، کیسی یہ عجیب قسم کی تکلیف ہوگی. آگے فرمایا وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا. آپ جب چہرہ یوں پھیرا تو ادھر پہلو رہ گیا نا، یہ پہلو داغے جائیں گے آگ سے. یہ چہرہ پھیر لیتا ہے غریب کو دیکھ کر. آگے فرمایا وظہورہم، پھر ایک وقت یہ بھی آتا ہے، یہ جو بخیل انسان ہے نا، پہلے چہرہ پھیرا، اللہ نے چہرے کو داغنا ہے، پھر اس نے اپنا پہلو پھیرا، اللہ نے پہلوؤں کو داغنا ہے، پھر پوری اس نے کانٹ کر لی اس غریب سے. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پھر ان کی پشتوں کو داغا جائے گا. مال میرا تھا، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ دنیا، کائنات، ساری زمین، سارے خزانے، اس کا وارث صرف ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو اس اللہ کا جو یہ میراث ہے، یہ دولت ہے، اس میں من مانی اللہ نے ہمیں اب وقتی طور پر دے دی ہے. اگر کوئی من مانی کرے گا، اس پیسے کے نام پر ظلم کرے گا، یہ پیسے کے نام پر ظلم کرنا کافر کا کام ہے، یہ یہودی کا کام ہے، یہ عیسائی کا کام ہے، یہ دنیا کفر کا کام ہے. دنیا اسلام کا کام یہ نہیں ہے کہ پیسے کی بنیاد پر وہ ظلم کرے. تو نے دیکھا نہیں، یہ امریکہ، یہ برطانیہ، یہ بڑے بڑے یہودی، یہ گنڈے، یہ اسرائیلی اپنے دولت کی بنیاد پر اس زمین پر کتنا ظلم کر رہے ہیں. اس میں میرا اور آپ کا امتحان ہے. اللہ چاہے تو ان کو آنن فانن ختم کر دے، وما ذالک علی اللہ بعزیز. اس میں میرے رب پہ کوئی مشکل نہیں ہے. رب نے تو قارون کو، فرعون کو، حامان کو، شداد کو، قوم لوط کو، قوم سمود کو، کئی ایسے بدبخت اللہ کی زمین پر آئے، ان کو نیچے سے پکڑا، آسمان تک لے جایا گیا، اور آسمان کے کتے، آسمان کے فرشتوں نے اس بستی کے کتوں کی آوازیں سنی. اللہ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اللہ نے الٹا دھے مارا اور اوپر پتھروں کی بارش نازل کر دی. میرے رب پہ مشکل نہیں ہے. کئی گنڈے اپنے پیسے کے ذریعے ظلم کرتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے وہ وقت آنے والا ہے، تیاری کیجئے، جہاد کی تیاری کیجئے، اپنے دلوں کو صاف کیجئے، اور اب اللہ کی راہ میں پیسہ لٹائیں. دین کو مضبوط کرنے کے لیے تربیت کیجئے، تربیتی مراکز پہ پیسہ نشاور کیجئے. یہ تو ایک ایک لمحہ اللہ کے قریب کرنے کا وقت ہے. میں آپ کو بتا دوں، جیسے آج کا دور ایک ایک لمحہ تجھے اللہ سے دور کر سکتا ہے، اسی طرح آج کا ایک ایک لمحہ اللہ کی قسم ہمیں اپنے رب کے قریب بھی کر سکتا ہے. دلوں کو بدلے تو صحیح تبصرے چھوڑ دے، شہادت کی نیت کیجئے. شہادت کے وقت آنے والا ہے. شہادت کے لیے اللہ عزت کی موت عطا فرمانا. ہمیں ذلت کی موت نہیں چاہیے، عزت کی موت. پھر انشاءاللہ دیکھنا
میری اور آپ کی قبر میں کیا ہوتا ہے، ہمیں حشر میں کس پروٹوکولز، پھر دنیا کفر تو ماری گئی نا، تباہ برباد ہوگی. ان کا تو بس یہی دنیا تک ہے نا، ہمارا دنیا تک سفر نہیں ہے، ہمارا سفر اگلا ہے، اگلا لمبا سفر، قبر، حشر، جنت یا جہنم ہے. اللہ ہمیں جہنم سے محفوظ فرمائے. الہ العالمین ہم سب کو معاف فرما دے. الہ العالمین ہماری سوچیں تبدیل فرما دے. اللہ ہمدردی کے جذبات نصیب فرما، خیر خواہی کے جذبات نصیب فرما. الہ العالمین اگر تو نے ہمیں مال دیا ہے تو اس کو عام نشاور کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے معاشرے سے غربت، بے دینی، یہ جو غربت ہے، یہ جو پریشانی ہے، یہ جو تنگیاں ہیں، یہ دور فرما دے. اور ہمارے جو کاروبار ہیں، جو جائز کاروبار ہمیں تو نے دیے، ہمارے جائز کاروبار، حلال کے کاروبار میں وافر مقدار میں اللہ تو اس میں ترقی عطا فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. نبی صاحب کے بھائی بیمار ہیں، محمد شفیق صاحب، اللہ ان کو شفا کاملہ عطا فرما. ہمارے بھائی دلاور صاحب بیمار ہیں، ان کو بھی اللہ شفا کاملہ عطا فرما. ہماری مائیں بہنوں کی طرف سے پیغام، اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عطا فرما. الہ العالمین جو دنیا سے چلے گئے ان سب کو معاف فرما. ہماری آخرت کا سفر آسان فرما دے. ہماری شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما دے. ہمیں استقامت اور جرأت نصیب فرما دے. اللہ اتفاق اور اتحاد عطا فرما دے. الہ العالمین مسلمانوں کے ملکوں کی مدد فرما. اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. دنیا اسلام کی مدد فرما. اللہ جہاں جہاں کوئی مسلمان ہے ان کی مدد فرما، غیبی مدد فرما. اللہ تیری غیبی مدد کی ضرورت ہے، ہم سب کی غیبی مدد فرما. الہ العالمین ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اللہ جو غدار ہے اس کو تو پکڑ لے، اپنی رحمت سے تو پکڑ لے. اپنا جو تو قہار ہے، جبار ہے، پکڑنے پہ آئے تو کسی کو چھوڑتا نہیں. اللہ تو سارے کام کر سکتا ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے. الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھی ایمان پر، اسلام پر، جب موت آئے تو دین پر، اسلام پر، ایمان پر، ہمیں شہادت کی موت کا تمغہ نصیب فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ علی النبی.